أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم بسم اللہ الكافرون. الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکونا حردا او تکونا من الحالکین. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو پریشانی لا، حضرت یعقوب کو پریشانی لا، کوئی اتنے روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اب بیٹوں نے ان کے رونے پر اور ان کی پریشانی اور ان کے غم پر یہ ریئیکشن کیا. قالو، بیٹوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم. یہ جو قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ تین، اور کلہ، یہ چار الفاظ ہیں، اور انہی الفاظ کی بنیاد پر شرعی قسم کی بنیاد رکھی جاتی ہے. انہی کے الفاظ کی بنیاد پر وہ کفارہ جو ہوتا ہے وہ لاگو ہوتا ہے. اسی الفاظ کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو قسم اٹھاتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے یا قسم کو توڑ دیتا ہے، تو اس پر گناہ کا سلسلہ آتا ہے. قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ، تذکر یوسف، کہ آپ نے مسلسل آپ یوسف کو یاد کر رہے ہیں، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، او تکون من الحالکین، ہم ڈر رہے ہیں کہ کہیں آپ بیمار ہو جائیں، کمزور پڑ جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غم میں فوت ہو جائیں. کس نے کہا؟ بیٹوں نے. اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں کہ حضرت یعقوب ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے تھے. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ بیٹے تو حضرت یعقوب کے اور بھی ہیں، بنیامین بھی ہے، دوسرے اس کے بھائی ہیں، لیکن کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی یعقوب جو ہے یوسف کو یاد کر رہے ہیں. یہ ہمیں آیت بتا رہی ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ ان کو یاد کرنا منع کر سکتا ہے، یاد کرنا بنتا ہے. اور اسی آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جو افراد ہمارے محبوب ہیں، جن سے پیار کرتے ہیں، جن سے عشق کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، ان کو یاد کریں. وہ کون ہے؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف. یعنی جس طرح یعقوب یوسف کے غم میں پریشان ہوئے، ٹینشن کا شکار ہوئے، اور حتیٰ کہ کمزور ہو گئے، آنکھیں ان کی سفید ہوگی، تو ہمیں بھی اپنے امام زمانہ کے لیے ایسی پریشانی کرنی چاہیے اور امام زمانہ کو یاد کرنا چاہیے. اور امام زمانہ کو صرف ہم نے یاد نہیں کرنا، بلکہ ان کی یاد کے ساتھ ساتھ ان کے اقوال کو بھی یاد کرنا، ان کی احادیث کو بھی یاد کرنا، ان کے فرامین کو بھی یاد کرنا، اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی یاد کیجیے. خالی یاد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. یاد کرنے کے ساتھ کیا ہو؟ عمل ہو. یاد کرنے کے ساتھ پریکٹیکل جو ہے وہ کام کی. جس طرح ہم کہتے ہیں نا، یا علی مدد، یا علی مدد بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا درجہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ سیرت بھی ہونی چاہیے جو امام علی علیہ السلام کی ذات پاک میں تھی، وہ اعمال بھی ہونے چاہیے جو امام علی ہم سے تقاضا کرتے ہیں. خود تو ہم یا علی مدد کہیں، لیکن جب امام علی ہم سے کچھ تقاضا کریں، ہم سے مدد مانگیں، امام علی کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے مدد مانگیں یعنی دین کے حوالے سے. جس طرح امام حسین نے کربلا میں مدد مانگی، واللہ کہ امام حسین کو ضرورت تو نہیں تھی مدد کی، وہ امت کی بلائی کے لیے انہوں نے کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، ورنہ امام حسین کو اگر مدد کی ضرورت ہوتی تو فرشتوں کو بلا سکتے تھے، معجزہ کر سکتے تھے، غیبی مدد ان کے لیے آ سکتی تھی. یہ امام حسین کا کہنا حل من ناصر ینصرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ دین کی مدد کی جائے. یہ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ محتاج ہے ہماری مدد کا؟ نہیں، جو محتاج وہ اللہ نہیں ہے. یہ ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے دوسرے کو عمل کی طرف بڑھانے کے لیے، اس کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے. بس یوسف وہ شخصیت تھی جن کو یاد کیا گیا. یعنی معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو یاد کرنا بنتا ہے.
وہ ایسے افراد جنہوں نے نیک کام کیے. اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، سید ابن الحسن نقوی کو ہم نے یاد کیا. کیوں یاد کیا؟ کیا وہ ہمارے قریب تھے، ہمارے دوست تھے، رشتہ دار تھے؟ نہیں، انہوں نے ایک نیک کام کی بنیاد ڈالی، ابھی ان کی یاد ہو رہی ہے. یوسف کو بھی یاد کیا کس نے؟ یعقوب نے. ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی اچھائیوں کی وجہ سے، ان کے چناؤ کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے. اور پھر دوسرا یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر کسی کو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی سے کتنی محبت کرتا ہے، تو دیکھیں کہ کتنا اس کو یاد کرتا ہے، کتنا اس کے لیے پریشان ہے، کتنا اس کے لیے ٹینشن کا شکار ہے. یہاں پر یعقوب نے ثابت کیا حضرت یعقوب نے کہ یوسف سے محبت کرتے ہیں یاد کرنے کے ذریعے. بس ہم بھی اس کوشش کریں، ثابت کریں کہ ہم امام زمانہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں، امیر المومنین سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور اس کی مثالیں بھی ہیں. بی بی فاطمہ تو زہرا کیوں روتی تھی، کیوں پریشان ہوتی تھی؟ اپنے بابا کے لیے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ دروازے کو آگ لگی ہے اس لیے روئی ہیں یا ان کا حق نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے. کیوں روتی تھی؟ اپنے بابا کے لیے، اپنے بابا پیغمبر اسلام کے لیے روتی تھی اور پیغمبر اسلام کو یاد کرتی تھی. بس رونا بعض اوقات بعض شخصیات کے لیے اور ان کو یاد کرنا جو ہے وہ بنتا ہے. دوسرا کیا کہا کہ بھائیوں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ ٹینشن کے شکار ہو رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کمزور ہو جائیں یا آپ فوت ہو جائیں. یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ روح اور جسم کا گہرا تعلق ہے. یہ پریشانی روح سے متعلق ہے لیکن جسم پر اثر رکھتی ہے. روح اور بدن کا گہرا تعلق ہے. بعض اوقات بدن روح سے متاثر ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ روح بدن سے متاثر ہوتا ہے. آپ پریشان ہوئے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. پریشانی روح کا معاملہ ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونا کس کا؟ بدن کا معاملہ ہے. اور بعض اوقات بیماری کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے. بس انسان کو چاہیے کہ دونوں کو اس میں توازن رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کسی ان میں سے کسی ایک میں کوئی نقص ہو، اس کی وجہ سے دوسرے پر اثر پڑے. اور دیکھیں نا، یہ یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بہنیں نہیں سوری بھائی بھی ہیں، والد بھی ہیں اور دوسرے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن جو پریشانی یعقوب کو ہو رہی کسی کو نہیں ہو رہی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کی جو بیٹے سے محبت ہے، باپ کی اولاد سے محبت ہے، وہ ایک انوکھی محبت ہے، اس کا دوسروں کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میدان کربلا میں امام حسین نے 72 بھیجے ہیں، لیکن جب علی اکبر کو بھیج رہے تھے تو امام کا اپنا انداز تھا. قاسم کو بھیجا، اون محمد کو میدان میں بھیجا، حبیب ابن مظاہر سامنے ان کے جو ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے، مسلم نوسجہ کو ان کے سامنے شہادت نصیب ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو قربان کیے. لیکن جو انداز امام حسین کا علی اکبر کو بھیجتے تھا وہ کسی کو نہیں تھا. کہتے ہیں کہ جب علی اکبر روانہ ہوئے نا، امام کسی شہید کے پیچھے نہیں چلے، یعنی روانہ کیا ہے، دعا کی ہے، نیک تمنا کا ارادہ کیا ہے، لیکن واحد علی اکبر ایسے جوان ہیں کہ جب علی اکبر روانہ ہوئے تو امام حسین پیچھے چلنا شروع کر دیے ہیں امام حسین نے. اور واحد شہید ہیں جن کے لیے امام حسین نے انوکھے انداز میں دعا کی ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز علیہم غلاما اشبہ برسولک واذا اشتقنا لزیارت رسولک نظرنا علیہ. تو کہتے ہیں جب امام حسین چلے ہیں تو علی اکبر مڑے ہیں پیچھے، دیکھا، کہا بابا آپ چل کر آگے ہیں، صبر نہیں کر سکے بابا. تو امام حسین نے بڑا پیارا جملہ کہا، کاش کہ علی اکبر بیٹا، اگر کاش کہ تجھ جیسا تیرا بیٹا ہوتا جوان اور تو اسے میدان کی طرف روانہ کر رہا ہوتا، موت کی طرف روانہ کر رہا ہوتا، تو میں تو اس سے پوچھتا کہ کتنا سخت ہے، کتنا مشکل ہے. بس انسان سے جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ والدین، اور والدین ایسی محبت کرتے ہیں نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کوئی ایسی خوشی ہو جس کا آپ کو علم نہ ہو، آپ سے متعلق، لیکن والدین یاد رکھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا جب والدین اتنی محبت کرتے ہیں تو اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کو اس کا صلہ دے، اس کا بدلہ دے، اور مقابلے میں جو ہے وہ بھی ایسا کریں. کالا، اب جب انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ پریشان ہو رہے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ نے غمگین کر دیا ہے، ہمیں ڈر رہے ہیں کہ کہیں آپ کمزور ہو جائیں، کہیں فوت نہ ہو جائیں، تو کیا جواب دیے؟ کالا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ.
میں اپنی پریشانی اور غم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی بارگاہ سے کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. دیکھیں یہاں پریشانی پیش کی ہے حضرت یعقوب نے اللہ کی بارگاہ میں. 4 انبیاء ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پریشانی کی صورت میں ایک اظہار کی ہے، فیلنگ بیان کی ہے قرآن میں. سورہ آراف کی آیت نمبر 23 میں حضرت آدم نے اپنی پریشانی پیش کی ہے جب جنت سے نکالا گیا. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میری بخشش نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کس کا؟ حضرت موسیٰ کا، حضرت ایوب کا. رب انی مسنی ضر، کہ خدا جب بیمار ہوئے حضرت یعقوب تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی کہ خدایا مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو مجھے جو ہے وہ شفا دے سکتا ہے، تو میری پریشانی کو دور کر سکتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ملک سے دور ہو گئے اور دوسرے شہر میں چلے گئے، وہاں حضرت شعیب سے ان کی ملاقات ہوئی، وہاں پریشانی ان کو لاحق ہوئی، تو انہوں نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ذکر کیا ہے، انبیاء میں ذکر کیا آیت نمبر 83 میں، رب انی بما انزلت علی من خیر فقیر، خدایا جو خیر تیرے پاس ہے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی میں خیر کا تیری طرف سے جو خیر آئی اس کا محتاج ہوں. اسی طرح یہاں پر حضرت یعقوب نے اپنی پریشانی کو اس طرح بیان کی ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی کو بس کہتے ہیں ایسی پریشانی جو دل کے اندر ہو، ایسا غم جو دل کے اندر ہو، حزن جو ظاہر ہو، دونوں کو جو میرے دل کے اندر ہے اور جس کا میں اظہار کر رہا ہوں. ظاہر ہے حضرت یعقوب کو جو اندر کے ان کے اندر بھی غم تھا اور جو اظہار کیا ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، رونا جو انہوں نے شروع کر دیا، یہ سارے معاملات جو ظاہری حسن تھا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، یعنی تم درک نہیں کر سکتے ہو. ایک تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم بھائی ہو، تمہیں وہ غم نہیں ہے، تمہیں وہ پریشانی نہیں ہے، تمہیں وہ ٹینشن نہیں ہے جو مجھے ہے. دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نبی نہیں ہو، میں نبی ہوں، مجھے خدا نے بتا دی ہے کہ یوسف کہاں ہے، کس طرح ہیں اور کس حالت میں، بنیامین کس حالت میں، مجھے جو علم ہے تمہارے علم میں وہ چیز نہیں. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا علم اور غیر انبیاء کے علم میں فرق ہے. ہمارا علم اور ہے، ان کا علم اور ہے. بس یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء ہم جیسے ہیں یا ہم انبیاء جیسے ہیں. قرآن نے کہا کہ یعقوب کہہ رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو علم میرے پاس ہے تمہارے پاس علم نہیں ہے. یہاں پر ایک اور نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو پریشانی ہو گئی، غم لاحق ہو گیا، کوئی مصیبت اس پر آ گئی ہے. اب اس کی 3 کنڈیشنیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کچھ بھی ریئیکشن نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا، انسانی فطرت ہے وہ ریئیکشن کرے گا. اب دوسرا یہ ہے کہ وہ ریئیکشن کرے اس انداز میں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. تیسرا یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے واہ ویلا کرنا شروع کر دے. اب قرآن نے کہا کہ ریئیکشن نہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی قرآن نے کہا کہ ایسا واہ ویلا نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی عزت جاتی رہے لوگوں کے سامنے، آپ کا راز افشاں ہو جائے، آپ کی کمزوری لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. بلکہ وہاں پر یہ کہ غم منائیں اور اپنے غم کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں، جس طرح حضرت یعقوب نے کیا، اپنے غم کو اللہ کے سپرد کر دیا، غم کا اظہار کیا، رونا دھونا کیا، لیکن آخر میں اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ خدا بہتر جانتا ہے، وہ بہتر حفاظت کرتا ہے، کر سکتا ہے یوسف کی اور بنیامین کی. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ موحد ہوتے ہیں، توحید کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی مشکلات میں اللہ کو سہارا بناتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وسیلے کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ خود خدا ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا کی بارگاہ سے مانگیں لیکن وسیلہ بنا کر کے، وسیلے کو سامنے پیش کریں. اور یہ
یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں جب حوادث پیش آئیں تو حوادث میں ایسا کوئی کام نہ کریں جو اللہ کو پسند نہیں، بلکہ وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے، گناہ کے بھی مرتکب نہ ہو، اور ہماری حاجت روائی بھی ہو جائے، اور خدا ہمیں ان مشکلات سے نکالے۔ اب حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا بنیا، یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، کہ تم کیا کرو، جستجو کرو، ڈھونڈو کس کو؟ یوسف کو اور ان کے بھائی کو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، خدا کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، حضرت یعقوب نے ہمیں درس دیا ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک مطلب۔ دوسرا یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، حالانکہ یہ بیٹے وہی ہیں جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتی کی ہے، اب بنیامین کو لے گئے ہیں، واپس نہیں لائے، اور بعض ایسے معاملات کیے ہیں، والد گرامی کی گستاخی بھی کی ہے، لیکن پھر بھی بیٹے ہیں، پیار سے بول رہے ہیں، اور یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا اگر نافرمان ہو جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو آپ نے اس کو گھر سے نہیں نکالنا، اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا، اس سے کٹ آف نہیں کرنا، اس سے بائیکاٹ نہیں کرنا، بلکہ وہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اب یہ پاکستان میں ہمارے جو ہے امام بارگاہوں میں ملنگ پالٹی ہے نا، بعض اوقات علماء نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ یہ امام بارگاہ میں انہوں نے ایک کمرہ ملا ہوتا ہے، نوئے پڑھتے ہیں، چرس پیتے ہیں، اور شریعت کا کوئی کام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، لہٰذا ان کو کیا کریں، یہاں سے آؤٹ کریں اور اعلان کر دیں کہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک سمجھدار عالم دین تھا، اس نے کہا نہیں ایسا نہ کریں، ایسا کریں گے تو یہ مزید خراب ہو جائیں گے، ان کو یہاں رہنے دیں گے۔ آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں، علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، اپنا کام کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کل انہی میں سے کوئی آدمی اس طرف آ جائے گا اور بہتر کی طرف آ جائے گا۔ بائیکاٹ سے معاملہ حل نہیں ہوتا، معاملہ حسن سلوک سے حل ہوتا ہے، پیار و محبت سے حل ہوتا ہے۔ کہ بعض اوقات لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا تھا، تو ہم نے گھر سے نکال دیا۔ جب خداوند تعالیٰ اپنے بندوں سے دوری نہیں اختیار کرتا، ان سے کٹ آف نہیں کرتا، ان سے بائیکاٹ نہیں کرتا، تو ہم کون ہے کسی سے بائیکاٹ کریں؟ یعنی ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جس سے واپس آنے کی امید رہے، کٹ آف نہ ہو جائے۔ بعض اوقات ایک بچی نے پاکستان میں غلطی کی ہے، گھر سے چلا گیا، اب وہ کیا کرتے ہیں، والدین اپنے برے رویے کی وجہ سے اسے مزید غلطی میں ڈال دیتے ہیں، اسے گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ بس اگر معاف کرنا اگر سیکھنا ہے نا، تو انبیاء سے سیکھیں اور اللہ کے فرمان سے سیکھیں۔ یا بنیا، کہا میرے بیٹو چلے جاؤ، نہیں کہا، ڈانٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہا، اذهبوا چلو، وتحسسوا، اور یہی آیت بتا رہی ہے کہ کوشش ضروری ہے۔ یہاں پر حضرت یعقوب کر سکتے تھے کہ بیٹو یہیں بیٹھ جاؤ، میں یہاں دعا کرتا ہوں، بیٹو یہیں بیٹھ سکتے ہو، میں نفل پڑھتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں کہا، نہیں، دعا بھی ہے ساتھ جو ہے دوا بھی ہے، آپ نے چلنا ہے۔ میدان کربلا میں 3 گروپ تھے، ایک وہ ملعون تھے، 30,000 کا لشکر، شمر، ہولی، ہرملہ، دوسرے افراد، ایک وہ ہیں جانصار 72 جنہوں نے تیسرا گروپ وہ تھا جو امام حسین کے لیے دعا کر رہا تھا، پہاڑی پر بیٹھ کر کے، وہاں ایک جگہ پہ بیٹھ کر امام حسین کے لیے دعا کر رہا تھا۔ یعنی دیکھیں کہ انسان بعض کو کتنا بے وقوف ہو جاتا ہے کہ نواسہ رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کی دعا ان کو ثواب پہنچائے گی؟ نہیں، کیوں؟ وہاں میدان کھلا ہوا ہے، دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہاں قدم بڑھانا ہے، وہاں کوشش کرنی ہے، وہاں سٹرگل کرنی ہے، وہاں شہادت پیش کرنی ہے۔ کامیاب وہ دعا والے نہیں ہوئے، کون کامیاب ہوا؟ حر کامیاب ہوا، حبیب ابن مظاہر کامیاب ہوا، مسلم بن اوسیہ کامیاب ہوا، وہب قلبی کامیاب ہوا۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ خالی دعاؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کوشش کرنی ہے، سٹرگل کرنی ہے اور بڑھنا ہے۔ یا بنیا اذهبوا، جاؤ، کوشش کرو، سٹرگل، فتحسسوا، صرف جانا بھی کافی نہیں ہے کہ بس جا کر وہاں بیٹھ جاؤ، فتحسسوا، جستجو کرو، تلاش کرو،
من یوسف، یوسف کو بھی تلاش کرو، وہ اخی ہوئی، اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، اور پھر مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے۔ اور یہی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو مومنٹ کریں گے، کوشش کریں گے، سٹرگل کریں گے۔ جو آدمی صرف بیٹھا رہے گا، دعائیں کرے گا، اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملنی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک آدمی نے 20 دفعہ ٹیسٹ دیا ہے ڈرائیونگ کا، پڑھتا نہیں تھا، مجھے کہتا تھا مولانا صاحب آپ نے دعا کرنی۔ او بھائی میری دعا سے کیا مسئلہ حل ہونا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے، سٹرگل کرنی ہے۔ آئمہ نے بتایا ہے، وہ کتاب اس لیے نا اس کو پڑھا جاتا ہے، دعاؤں سے اگر جو ہے وہ خالی کام چلتا تو ساری چیزیں بند ہو جاتی۔ ٹھیک ہے جی، صرف ایک 4 مولوی صاحب بٹھا دی جاتے جی کہ آج اس نے ڈرائیونگ کا امتحان دینا ہے جی، تو آپ یہاں مسلح بچھا کر بیٹھ جائیں جی، زیارت شروع پڑھیں جی، یہ کریں وہ کریں، صحیح۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے مسئلے دعاؤں سے حل ہوں گے۔ خدا کی رحمت بھی صرف دعا سے حاصل نہیں ہوتی، کوشش سے۔ یہ بتا رہی آیت، کس نے بتایا؟ حضرت یعقوب نے۔ یا بنیا اذهبوا، جاؤ، وتحسسوا من یوسف، کوشش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن اللہ کی رحمت کس کو ملے گی؟ اذهبوا، جو جائے گا، وتحسسوا، تلاش کرے گا، کوشش کرے گا۔ بس اللہ کی رحمت اگر آپ چاہتے ہیں نا تو آپ کو کوشش کرنی ہے، سٹرگل کرنی۔ اور یہ ایک آیت ایک اور بتا رہی ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا کہا کہ فرما رہا ہے خداوند تعالیٰ کہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر قوم، انکار کرنے والی۔ گویا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر کے برابر ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑی غلطی خدا کی رحمت سے مایوس ہونا ہے۔ یعنی بخشش گناہوں کی ہو سکتی ہے، لیکن جو آدمی مایوس ہوگا اس کی گناہ کی بخشش نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہوا ہے نا، کیوں گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے عقیدے میں آ گیا کہ خدا قادر نہیں ہے، اس کے عقیدے میں آ گیا خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس کے عقیدے میں آ گیا کہ خدا میری مدد نہیں کرنا چاہتا۔ پر جس کے عقیدے میں یہ آ جائے کہ خدا طاقتور نہیں ہے، علی کل شیء قدیر نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ آدمی انڈائریکٹلی اس چیز کا اقرار کر رہا ہے مایوس ہو کر کہ خدا کی قدرت مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، اس کی رحمت مجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ بس انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے ابھی ایک دروازہ بند ہوا ہے، کئی اور دروازے کھل جائیں گے۔ ممکن ہے امتحان ہے انسان کا، خدا آپ کا امتحان لے رہا ہے، آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ خدا کے ہاں دیر ہے، اندیر نہیں۔ اس فلسفے کو اگر جان لیں تو کبھی بھی انسان خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آج یہیں تک کافی ہے، اگر کوئی سوال ہے تو خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ قبلہ ایک سوال تھوڑا سا